بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو ڈوج دینے میں کامیاب ہو گئے اور ان سے 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے وہ حاصل کر لی۔ اس کے پیچھے کیا راز ہیں، اس کی کیا نقصانات ہیں، تفصیل سے میں کچھ چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا صاحب، آئیے کل کے جلسے کی طرف کہ ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ سہیل آفریدی نے ڈیڈ لائن دی۔ ڈیڈ لائن کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن اب کچھ اور حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ کل جب جلسے میں بیرسٹر گوہر تقریر کر رہے تھے تو سنتے وقت میرا وجدان کہہ رہا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ یہ تقریر جی ایچ کیو سے اجازت لے کر کی گئی ہے، کیونکہ یہ اس کی زبان نہیں ہے، یہ اس کا انداز نہیں ہے، یہ اس کی باڈی لینگویج نہیں ہے، وہ ایسے سوچتا نہیں ہے، وہ تو بہت ہی سافٹ آدمی ہے۔ آج اس کو بھی پر لگ گئے۔ یہ پر کس نے لگائے ہیں، اس کو جاننا ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک اہم بات کہ کل جب سہیل آفریدی صاحب جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے تو چند دوستوں نے اسلام آباد سے جو ان کی باڈی لینگویج بتائی اور ان کا چہرہ جو دکھایا تو اس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت مطمئن ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی عزت بچا لی ہے اور ایک ڈیل کٹ کر لی ہے کہ نہ تمہاری، نہ میری، نہ نومبر، نہ اکتوبر، ستمبر 27۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جب وہ یہ ستمبر 27 کا اناؤنسمنٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے عوام کیسے ری ایکٹ کرے گی۔ اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اچھا لوگ دیکھو صاحب، یہ کہنا از ناٹ گڈ انف کہ 27 ستمبر کی تاریخ جو ہے وہ غلط تاریخ ہے، بہت دور ہے، یہ غلطی ہے۔ یہ کہنا از ناٹ گڈ انف۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس تاریخ کو فوری طور پہ بدلو۔ یہ کوئی آسمانی تاریخ تو نہیں ہے نا، یہ تاریخ بدلو۔ تاریخ بدلو یا استعفیٰ دو۔ سہیل آفریدی سے اس ٹون میں بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ اپنی مجبوریاں بتائیں تو ان سے واضح طور پہ کہہ دینا چاہیے، ہم یہاں پہ تمہاری مجبوریاں سننے نہیں، عمران خان کی آزادی کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم اتنے ہی مجبور ہو تو اپنے گھر جاؤ، استعفیٰ دو۔ اب آپ کو اس ٹون میں آنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کی ساری زندگی برباد کرا دیں گے یہ مصالحت کے نام پر۔ دیکھو صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہترین وقت ہے، یہ پریشر ڈالنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، اس میں کوئی انہونی بات تو نہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں حالات کیا ہیں، کے پی میں کیا ہے، سندھ میں کیا ہے، ہر طرف سے ایک انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا آگ کے شعلے بھڑکائے ہیں اس حکومت نے۔ اور اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لمحات کو پہچانیں اور اپنا ایکشن ترتیب دیں اور فوری ایکشن لیں۔ دیکھو، سیاست میں ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ جو وقت اور حالات سے فائدہ نہ اٹھا پائے وہ سیاستدان نقصان اٹھاتا ہے۔ آج حالات آپ کے حق میں ہیں، آپ کو اس میں فوری طور سے ایکشن لینا چاہیے۔ پشاور کا جلسہ دیکھ کر جرنیلوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان آج یہ خود کہہ رہے ہیں، لیڈرشپ ان کو آواز نہیں دے رہی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، کارکنان آواز دے رہے ہیں کہ تم ہمیں تاریخ دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سامنے آ گئے ہیں اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جان دینے کو حاضر ہیں، تم تاریخ دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو اس وقت دیکھ کے سارے جرنیل پریشان ہیں۔ کیوں؟ لوگ ذہنی طور سے تیار ہیں اپنی جان کا نذرانہ عمران خان کے قدموں میں ڈالنے کے لیے۔ اب یہ ان کو کیسے روکیں گے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تاریخ جو انہوں نے دی ہے، ان کو اس کو فوراً کینسل کرنا پڑے گا۔ اچھا صاحب، اب ذرا
گہرائی میں اتر کر اس بات کا جائزہ لیجئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو فوراً بدلو اور اگست کے اینڈ کی کوئی تاریخ طے کرو، تو ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں ایسا کیوں کہنا چاہیے؟ بڑی ریشنلی بات کیجئے. دیکھیے کچھ پوائنٹ ہیں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھو اس طرح سے تم نے گرتی ہوئی دیواروں کو، جرنیلوں کو سروائیو کرنے کا ٹائم دے دیا. پوائنٹ نمبر 2، تمہاری جتنی بھی اچھی موو ہو، لیکن اگر وہ موو غلط ٹائم پہ گئی تو پھر وہ موو بھی غلط ثابت ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 3، جرنیل آپ کی تقریروں سے نہیں، تحریک کے مومنٹم سے ڈرتے ہیں اور آپ نے اس سے خوف کھاتے ہیں. جب ابھار آتا ہے تحریک میں، اس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں جرنیل، اور آپ نے لمبی تاریخ دے کر ان کے اس خوف کو دور کر دیا. اب 2 مہینے تک یا 1 ہفتہ کم 2 مہینے تک ہر روز آپ انتظار کریں گے اور وہ ہر روز اپنی تیاری کریں گے آپ کو مارنے اور پکڑنے کے لیے. یہ اس تاریخ کی وجہ سے ہوگا. دیکھو صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کامیاب تحریک چلانے کے لیے کوئی بہت زیادہ طاقت کی نہیں، ایک اچھی اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے. آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے. دیکھو 27 سپتمبر اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس دوران میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے واقعات جنم لیں، لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا جو موٹیویشن آج ہے وہ کل اتنے 1-2 مہینے کے بعد اتنا نہیں رہے گا. اس دوران میں آپ کو کم از کم اپنی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو آپ کے پہلے سے سوچنے کی ہیں کہ ہم یہاں سے چلیں گے، یہاں پہنچنا ہے، اس کے بیچ میں کیا ہرڈلز آئیں گے اور ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی، ہماری پالیسی کیا ہوگی. یہ تو پہلے سے آپ کو اس کا تعین کرنا چاہیے تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پی ٹی آئی میں یہ سارے کام کون دیکھتا ہے اور وہ ان کو صحیح وقت پہ صحیح مشورہ کیوں نہیں دیتا. آخری بات، جرنیلوں کی آکسیجن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو ڈیلے کرنا. یہ ان کی آکسیجن ہوتی ہے. ہر چیز کو دھکا دے کے پیچھے پھینک دینا. اور آپ ایسا کر رہے ہیں. آپ 27 تاریخ دے کر ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں کیجیے. ایک ایک دن بھاری ہو اگر آپ اس چیمبر میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں عمران خان بیٹھا ہے. ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ آپ کے لیے بھاری ہو. وہ صلیب پہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کہاں ہو تم؟ میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھے صلیب پہ چڑھا رہے ہیں. کہاں ہو تم؟ جب تم پہ برا وقت تھا تو عمران خان سب سے آگے تھا. آج عمران خان پہ برا وقت ہے تو دوستوں تم نظر نہیں آ رہے، تم دور دور نظر نہیں آ رہے. تم ان کی سازشوں، ان کی پلاننگ، بیرسٹر گوہر اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے ندغے میں آتے ہو. اپنے کردار کا خود جائزہ لو، اپنی حکمت عملی خود بناؤ. ان کو مجبور کرو کہ تاریخ واپس لیں، اور تاریخ واپس نہیں لیں تو کم از کم اپنا استعفیٰ ضرور پیش کر دیں.